بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میرا نام نسادیہ ہے اور میں آپ کے جماعت نحم کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بچوں کہ آپ کے سلیبس جو ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب آپ لوگ صرف ریویژن کی طرف ہیں اور آپ لوگ اپنا تمام جو سلیبس ہے وہ ریوائز کر رہے ہیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کر رہے ہوں گے۔ کووڈ-19 کی وجہ سے جو اب آپ لوگ گھروں میں ہیں، آپ لوگ اپنا ٹائم ضائع نہیں کر رہے ہوں گے۔ آپ لوگ اچھے سے اپنے پیپرز کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ لوگوں کا یہ بورڈ میں فرسٹ اٹیمپٹ ہے بیٹا، تو آپ لوگوں کو اپنے پیپرز کے بہت اچھی سی تیاری کرنی ہے کہ جب بھی آپ لوگوں کی ایگزام کی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے اور آپ لوگ ایگزام کے لیے تیار ہو جائیں۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے بچوں، وہ ہے آپ کا جو موضوعاتی سبق ہے، اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت ہے۔ اللہ کی محبت اور اطاعت کے معنی بچوں کسی بھی چیز کو فالو کرنا، کسی بھی چیز کو ماننا، اور محبت آپ کو پتہ ہے اللہ کی ذات سے محبت ہمیں اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کے لیے زبان دی، چلنے کے لیے پاؤں دیے، سمجھنے کے لیے دماغ دیا اور دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم ان گنت نعمتوں کا شمار کسی صورت بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کسی ہاسپٹل میں جا کر دیکھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوگا، ہمیں اس ٹائم اللہ تعالیٰ کی محبت اور بڑھ جاتی ہے جب ہم کسی مریض کو دیکھتے ہیں جو وینٹیلیٹر پہ لگا ہوتا ہے، جو کہ اپنی سانسیں بھی خود نہیں لے سکتا، آکسیجن کی مشین اس کو لگی ہوئی ہوتی ہے، اور اس آکسیجن کی مشین کے لگے ہونے کے باوجود بھی وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں کس طریقے سے سلاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے ہر کام کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہماری بے شمار نعمتیں ہیں جن کے بارے میں ہم جب سوچتے ہیں تو ہمارا دل شکر سے بھر جاتا ہے اور ہماری زبان اللہ کا شکر اور حمد و ثنا بیان کرنے لگتی ہے۔ جو ہمارا سیکنڈ چیپٹر ہے بیٹا موضوعاتی، اس میں یہ دوسرا سبق ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا کبھی مایوس اور شکستہ دل نہیں ہوتا۔ وہ ایک ایسے خدا پر ایمان رکھتا ہے جو زمین و آسمان سارے خزانوں کا مالک ہے، جس کا فضل و کرم بے حد بے حساب ہے، اس کی قوتیں بے پایہ ہیں، اس کی محبت دل کو غیر معمولی تسکین بخشتی ہے اور انسان کا دل ہمیشہ امیدوں سے بھرا رہتا ہے۔ انسان جس قدر ذات باری تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کے دل کو اتنا ہی اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہاں سے ہم اس چیز کا اندازہ لگاتے ہیں بچوں کہ جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہمارے دل میں ایک عجیب سی بے چینی رہتی ہے، لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو ہمارا دل اللہ تعالیٰ سکون اور اطمینان سے بھر دیتا ہے، ہمارے دل میں ایک اطمینان آ جاتا ہے۔ محبت کا تقاضا ہے کہ انسان اس باری تعالیٰ کے سب سے برتر و اعلیٰ اور ساری کائنات کے خالق و مالک کے واحد یکتا ہونے پر ایمان لائے اور صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے، سب نے توحید کی تبلیغ کی اور لوگوں کو بتایا کہ تمام کائنات اسی کی مخلوق ہے اور اس کی تدبیر کے مطابق چل رہی ہے۔
کائنات میں اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے جو اس کے ساتھ ذات، صفات یا افعال میں شریک ہو۔ وہ تمام عیبوں سے پاک ہے اور تمام کمالات میں موجود ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ وہ غیر فانی اور دائمی ہیں۔ وہ اسی طرح تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے کہ اس میں کام میں سے کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ نے دیکھا ہے بچوں، سورج اللہ تعالیٰ کی مرضی اور حکم سے طلوع ہوتا ہے اور اللہ کی مرضی اور حکم سے ہی غروب ہوتا ہے۔ کتنے ٹائم سے یہ دنیا آباد ہے، کبھی آپ نے سنا کہ سورج آج دوپہر میں نکلا یا سورج آج شام میں نکلا؟ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی وقت نکلتا ہے جب اس کا ٹائم ہوتا ہے، اسی ٹائم وہ غروب ہوتا ہے جب اس کا ٹائم ہوتا ہے۔ یہ بات آپ اپنے جب سوچتے ہیں تو آپ کو اپنے باری تعالیٰ کے موجودگی کا احساس شدید ترین ہوتا ہے کہ وہی واحد ہے جس کے حکم سے یہ پوری کائنات چل رہی ہے۔ اسی کے حکم سے ہر چیز اپنی جگہ پر ہے، پہاڑ اپنی جگہ پر ہیں، بارشیں اپنی مرضی سے برساتے ہیں اللہ، موسم بھی اللہ اپنی مرضی سے، اللہ کی مرضی سے ہی بدلتے ہیں۔ عبادت اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ پیدا کرنے والے کا حکم مانا جائے۔ آنکھ اس نے دی ہے تو اس کی رضا کے مطابق دیکھا جائے، کان اس نے عطا کیے ہیں تو اس کے فرمان کے مطابق سننے کی عادت ڈالی جائے، عقل اس نے دی ہے تو اس کے احکامات پر غور کیا جائے، چلنے کے لیے اسی نے پاؤں دیے ہیں تو اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلا جائے۔ قوت گویائی کا مطلب ہوتا ہے بولنا، گو کا مطلب ہوتا ہے گفتگو سے نکلا یہ لفظ، تو بولنے کی جو طاقت ہے بچوں وہ بھی اللہ نے دی ہے، تو اسی کی حمد و ثنا اور نیکی کے کاموں کو پھیلانے میں استعمال کیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بقرہ میں، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حب اللہ۔ ترجمہ: جو لوگ ایمان لے آئے وہ اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ ذات کریم نے ہماری ضرورت کی تمام چیزیں مہیا کی جو ہم نے اس سے طلب کی، اور اس نے ان کے علاوہ اور بھی دی جو ہم نے طلب نہیں کی، لیکن اسے پتہ ہے کہ وہ انسان کی ضروریات میں سے ہیں۔ اس کی نعمتیں انگنت ہیں، ان کا کوئی بھی شمار نہیں کر سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ نعمتوں کی کثرت و فراوانی انسان کے دل میں اپنے رحیم و کریم آقا کے لیے جذبہ محبت اور احسان مندی پیدا کرے۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں، سورہ ابراہیم کی آیت ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ ترجمہ: اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو انہیں پورے گن نہیں سکتے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو احسانات کیے ہیں بچوں، اگر ہم چاہیں بھی تو ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ ہمارا ذرہ ذرہ اگر شکر ادا کرے تب بھی ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اس کی نعمتیں ہمارے لیے اس قدر ہیں۔ ہمارے جسم کے آپ اعضاء دیکھیے، ہماری جو باڈی کے اندر ایک ایک چیز ہے وہ کس
طریقے سے بنی ہوئی ہے ہر چیز. جوائنٹس ہمارے لیے بنے ہوئے ہیں, ہلانے کے کام آتے ہیں. ہماری جو باڈی کے اندر جوائنٹس ہوتے ہیں, ہمارے اندر جو بلڈ ہے, ہمارے اندر جو باریک باریک, جو دھاگے سے بھی باریک ہمارے جسم کے اندر رگیں ہوتی ہیں, ہمارے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت, دل, ہمارے کھانا, جب ہم کھانا کھاتے ہیں کس طریقے سے کھانا ہضم ہوتا ہے. جب آپ ان ساری چیزوں کو سوچیں گے تب بھی آپ کی جو عقل ہے وہ حیران رہ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہر چیز کس طریقے سے بنائی, اور وہ کوئی بھی وہ اس طرح کی چیزیں نہیں بنا سکتا جو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں. رسول اللہ کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے بچوں کسی بھی چیز کو, جس نے جو چیز کہی ہو اس چیز کو ماننا, کسی کو فالو کرنا, اسے کہتے ہیں اطاعت. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان ایک واسطہ ہیں جن کے ذریعے اللہ اپنے احکام بندوں تک پہنچاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے اس دنیا میں, انبیاء بھیجے, تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہوتے ہیں, حکم جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو بتائیں اور لوگ اس پر عمل کریں. اس حقیقت کے پیش نظر کہ دین و دنیا میں انسان کی کامیابی صرف ایسے اعمال پہ مشتمل ہے جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو. اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ قرار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے طریقے بتاتے ہیں اور ان باتوں سے منع کرتے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے. قرآن مجید کی نظر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ایمان کی جان اور انسانیت کی روح ہے. جس طرح عقیدہ توحید کے ذریعے اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے, اسی طرح رسول کی اطاعت پر ایمان لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام کی اطاعت بھی فرض ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ کار فرما نہ ہو. قرآن مجید ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور اس کی عملی تشریح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوۂ حسنہ ہے. اسوۂ حسنہ کا مطلب ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا, کیونکہ آپ کا ہر قول اور فعل قرآنی احکام کے تابع ہے. آپ کی پوری زندگی قرآن حکیم کی عملی تفسیر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ. سورہ انفال کی آیت ہے, اے ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی مت کرو. قرآن پاک جگہ جگہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور روگردانی کے بارے میں حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں, جو کچھ تمہیں یہ رسول دیں اسے لے لو اور جس چیز سے منع کریں رک جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے معصوم نبی ہیں. آپ کا ہر قول اور ہر فعل اور عمل اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے. قرآن پاک کیا ارشاد ہے, سورہ یونس کی آیت ہے, ان اتبع الا ما یوحی الا, میں تو صرف اس کا تابع ہوں جو مجھے وحی کی جاتی ہے. مطلب اللہ کے رسول نے وہی ارشاد فرمایا جو اللہ نے ان سے کہا. ایک اور جگہ پہ ارشاد ہوتا ہے, ترجمہ آپ خواہش نفسانی سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ خواہش نفسانی سے باتیں نہیں کرتا,
بلکہ اس کی ہر بات وہی ہوتی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے رسول کہہ دیجئے کہ تم اللہ کے ساتھ محبت رکھتے ہو تو میری تابع داری کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ مومنوں کی جان اور رسول کی محبت و اطاعت میں سے انتخاب کرنا پڑے تو مومنوں کو جان کا نذرانہ پیش کر کے بھی محبت کا رشتہ برقرار رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ گھر والوں کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز رکھیں۔ مومن اس وقت تک مومن کامل نہیں بن سکتا جب تک اس کی خواہشات اس کی شریعت کے تابع نہ ہو، جو اللہ کے رسول لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا اور آپ کی اطاعت کو اہل ایمان کے لیے اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ بنایا ہے، کیونکہ آپ کی جو زندگی ہے خواہشات نفسانی سے بالکل پاک ہے۔ آپ کا قول فعل وحی سے ذرہ بھر بھی نہیں ہٹا ہوا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں بچوں، قرآن کریم کی کسی ایک آیت کے حوالے سے ختم نبوت کا مفہوم واضح کریں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخری نبی بنا کر بھیجا تاکہ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر ہم اس دنیا میں رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بہت محبت کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، آج میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آج میں تمہارے لیے دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے بچوں، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، ان پر خاتم آخری نبی ہونا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ خیال بھی آتا ہے خدا نخواستہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی اس دنیا میں آئے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ ختم نبوت پر ہمارا ایمان لازمی جز ہو۔ اگر ہمارے دل میں خدا نخواستہ ایسی کوئی بات آتی ہے یا اگر کوئی شخص آپ سے ایسی بات کہتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ اسلام کی بنیادی عقائد میں ختم نبوت پر ایمان لانا بھی لازمی قرار دیا گیا، یعنی ایک مسلمان اس بات پر ایمان رکھے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ رشد و ہدایت کا آخری سرچشمہ ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ترجمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سے آخری ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا کیونکہ آپ خدا کے آخری نبی ہیں اور آپ کی اطاعت ہر ایک پر فرض ہے۔ اس لیے آپ کی ذات اللہ تعالیٰ کو پہچاننے اور اس کی مرضی معلوم کرنے کا آخری ذریعہ ہے، اور آپ قیامت تک انسانوں کے لیے اللہ کے واحد پیغمبر ہیں۔ آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت باقی نہیں رہتی، کیونکہ آپ نے جو پیغام قرآن و سنت کے صورت میں چھوڑا وہ ایک نہایت محفوظ ہے اور دوسرے وہ نہایت مکمل ہے۔ زندگی کا کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کے لیے
رہنمائی اس میں موجود نہ ہو۔ تیسرے، آپ کی رسالت کسی خاص قوم یا زمانے کے لیے نہیں ہے بلکہ تا قیامت آنے والے انسانوں اور قوموں کے لیے ہے، اور کوئی یہ نہ کہہ سکے گا کہ میرے پاس کوئی حق پہنچانے والا نہیں آیا تھا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کی انبیاء کے مانند ہیں۔ جو عالم ہیں وہ اللہ کے جو بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں ان کے مانند ہیں۔ حدیث میں یہ ارشاد ہوتا ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسالت اور نبوت کا سلسلہ اب منقطع ہو چکا ہے، میرے بعد اب کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد نبوت نہیں ہے، صرف بشارتیں دینے والی باتیں ہیں۔ عرض کیا کہ وہ بشارت دینے والی باتیں کیا ہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا، اچھا خواب یا صالح خواب۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آخری ہیں۔ قیامت تک کے لیے نہ کوئی نیا نبی آئے گا اور نہ آپ کی تعلیمات میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی آئے گی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، کہہ دیجئے اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ یہ ہمارا جو سبق ہے اللہ کی محبت اور اطاعت جو بھی ہم نے پڑھا، امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ آپ کا میں نے ریویژن کی یہ ویڈیو بنائی ہے، یہ ویسے آپ نے اپنی کلاس میں بھی اس کا کام کر چکے ہیں۔ اگر پھر بھی آپ کو کچھ اس میں سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے تمام کویشچن آنسر آپ کو کاپیز کے رجسٹر کے اندر کروا دیے گئے ہیں۔ اگر کسی بچے کا کوئی کویشچن سوال جو ہے اس کا جواب نہیں ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کو اپنا کام بہت اچھے سے یاد کرنا ہے، اس کے تمام کویشچن آنسر آپ کو اچھے سے پڑھنے ہیں۔ یہ ایسی چیزیں بچوں کہ اگر آپ یاد کر لیں گے، آپ کے ذہن میں رہ جائیں گی تو آپ کو پیپرز میں کرنے میں بہت آسانی ہوگی اور آپ کو اس کے پورے نمبر بھی ملیں گے۔ ہم سب کا مذہب اسلام ہے، ہم سب کو اپنے دین سے مکمل آگاہی ہونی چاہیے اور بالکل ہمیں اپنے مذہب سے آگاہی بھی ہے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا سوال آتا ہے جس میں اللہ کی محبت اور اطاعت کے بارے میں پوچھا جائے تو ہم ایز اے مسلم ہمارا فرض ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمیں ان کے تمام کے جو جوابات ہیں یاد کرنے کی ضرورت نہ پڑے، ہم انہیں ان کا جواب بہت آسانی سے دے سکتے ہیں۔ اللہ کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، توحید ہے، اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اس لیے آپ کو سبق اچھے سے پڑھنا ہے اور اس کا جواب بھی آپ کو بہت اچھے سے دینا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے ایگزام کی تیاری بہت اچھے سے کیجیے گا۔ جب آپ بورڈ کے ایگزام دیں گے تو آپ کے اسلامک کے نمبر بہت اچھے آنے چاہیے کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور یہ ہمارا دین کا ایک حصہ ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔